السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کالج عثمان کی گزشتہ قسط آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے۔ آج آنے والی قسط کے بارے میں بات کریں گے اور ہمارے ویڈیو کے عنوانات یہ رہیں گے: عثمان اور لاسکریس آمنے سامنے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ کوسس کا نیا منصوبہ کامیاب ہو پائے گا؟ کیا غدار کا راز کھلنے کا وقت آ چکا ہے؟ کوسس کے قلعے میں عثمان کا جاسوس کون ہو سکتا ہے؟ پادری گریگور کے اغوا کی کوشش کامیاب ہو پائے گی؟ پادری کے پاس موجود امانت کیا ہے اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ ترگت ایک بار پھر عثمان کے خلاف اتحاد ہو پائے گا؟ گوکچے توبہ طائب ہو گئی یا ابھی کچھ ہونے کو باقی ہے؟ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری درخواست ہے کہ ابھی کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آپ کہانی ہر نئے موڑ کے ساتھ الجھ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دلچسپ ترین بھی ہوتی جا رہی ہے۔ گزشتہ قسط کا اختتام سمندر کے سکوت جیسا رہا، جو آنے والے طوفانوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے اور اعلان بھی۔ لہٰذا اس سکوت میں چھپے طوفان کی بازگشت پہلے ٹریلر یا جھلکیوں میں نظر آئی ہے۔ ایک طرف روگاتوس عثمان کے پاس پہنچ گیا ہے تو دوسری طرف کوسس پادری کو مارنے کا منصوبہ بنا رہا ہے اور تیسری طرف پادری کے اصول کے لیے اتحاد بھی قائم کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں عثمان روگاتوس کی دھمکیوں کا جواب ٹھنڈے انداز میں دیتا نظر آ رہا ہے تو دوسری طرف پادری کو مرنے سے بچاتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے اور تیسری طرف دشمنوں کے اتحاد کے مقابلے میں اپنا اتحاد بھی قائم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چلیں الجھی ہوئی بات کو تفصیل سے سلجھاتے ہیں۔ اعلان کے پہلے منظر میں روگاتوس عثمان کو دھمکی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے قبیلے کو آگ میں جھونک رہا ہے۔ گزشتہ قسط میں عثمان نے زبردست چال چلی، اردو میں اسے کہتے ہیں ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے، یعنی مہندی کا رنگ بغیر کسی ٹوٹکے کے استعمال کے بھرپور اور بہترین آئے۔ نتیجے کے طور پر پادری بھی اپنے پیروں سے چل کر آ گیا اور اصل فساد کی جڑ، وہ اہم ترین راز بھی عثمان کے ہاتھ لگ گیا، جسے پادری اپنی جان سے بھی اہم قرار دے رہا ہے۔ گزشتہ قسط کے آخری منظر میں پادری کے روگاتوس کو وفادار قرار دینے پر عثمان نے دنیا کو جھوٹا اور دو رنگی قرار دیا اور آنے والے پہلے ٹریلر میں روگاتوس عثمان کے پاس پہنچا ہوا بھی ہے، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ پادری کو طلب کرنے آیا ہوا ہے۔ عثمان نے منع کیا تو قبیلے کو آگ میں جھونکنے کی بات کہہ کر دھمکی بھی دے ڈالی، جس کے جواب میں عثمان نے ٹریلر کا آخری جملہ کہا کہ تم ہی نہیں، اگر بادشاہ بھی آ جائے تو بھی پادری کو کوئی نہیں لے جا سکے گا۔ مگر ظاہر ہے کہ روگاتوس اتنی آسانی سے کیسے مانے گا؟ دوسری طرف یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ پادری کی اصل اہمیت اس کے پاس موجود امانت ہے اور سب کو وہی امانت ہی چاہیے، اور جس کے ہاتھ میں ہے اسے اس اہمیت کا اندازہ نہیں ہے اور پتہ بھی نہیں ہے، یعنی عثمان۔ بہرحال اب عثمان بے کے سامنے دو راستے موجود ہیں، ایک روگاتوس کو پادری تک پہنچنے سے روکنا اور دوسرا پادری کے سامنے روگاتوس کی دھوکہ بازی اور اصل نیت ظاہر کرنا۔ اور ٹریلر کے ایک منظر میں عثمان جنگل کے اندر گھوڑے پر نظر آ رہا ہے، جبکہ ہتھیاروں والے سپاہی بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور منظر ہے جس میں عثمان تیر اندازوں کے ساتھ سوغوت میں نظر آ رہا ہے۔ سپاہی جس طرح تیار نظر آ رہے ہیں وہ ظاہر کر رہا ہے کہ کوئی اہم واقعہ پیش آ چکا ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ یہ اہم واقعہ پادری کے اغوا ہونے یا غائب ہونے کا ہو سکتا ہے، اور اب ہر طرف پادری کی تلاش چل رہی ہے، اور بعد میں عثمان پادری کے ساتھ جنگل میں بھی نظر آ رہا ہے۔ بہرحال واقعات کی حتمی ترتیب تو قسط میں پتہ چلے گی، مگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ روگاتوس کی جانب سے پادری کے اغوا کی کوشش کے حصے ہیں جو عثمان ناکام بناتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ امید ہے کہ اس واقعے میں پادری کے سامنے روگاتوس کا اصل چہرہ بھی کھل کر سامنے آ جائے گا کہ اسے دراصل پادری کی نہیں بلکہ پادری کے پاس موجود اہم ترین امانت کی ضرورت ہے، اور یہ بھی کہ پادری کے لیے عثمان ہی سب سے بہترین محفوظ پناہ گاہ ہے، اور اب بہت جلد پادری عثمان کے صف میں شامل ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ جہاں تک راز کے ظاہر ہونے کی بات ہے تو اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک،
ایک تو یہی ہے کہ پادری عثمان کا وفادار بن جائے اور اسے خود ہی سب کچھ بتا دے، مگر یہ تھوڑا مشکل ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کام کے لیے کوئی دوسری شخصیت شامل کی جائے، یعنی ڈرامے میں کوئی نئی شخصیت شامل کی جائے، اور فی الحال وہ شخصیت گندوز کا بیٹا آگ تیمور ہو سکتا ہے۔ آگ پڑھنے لکھنے کے لیے گیا ہوا ہے اور اس سیزن میں اس نے لوٹنا بھی ہے، لہٰذا اس طرح اس کی شمولیت کو یادگار اور پاورفل بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اگلی اہم جھلکی ہے کوسس میں خائل کی۔ کوسس نے پہلے سب کو اپنی انگلیوں پر نچایا اور پھر گزشتہ قسط میں پے در پے ناکامیوں کا سامنا بھی کیا۔ چلو پادری تو خیر ہاتھ سے نکلا ہی، مگر اہم ترین اور مزیدار منظر وہ تھا جب وہ قتلونیوں کے دام میں آ کے بیوقوف بھی نہ۔ بہرحال آنے والی جھلکیوں کے مطابق اب کی بار اس کا ارادہ مصیبت کو جڑ سے ہی ختم کرنے کا ہے، یعنی پادری کو مارنے کا ہے، اور اس کام کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بار پھر بہادر کی خدمات حاصل کی جائیں گی، اور آخر کار بہادر بھی غدار ثابت ہو ہی گیا۔ گزشتہ سیزن میں ہمارا لگایا گیا اندازہ اس سیزن میں درست ثابت ہوا اور بہت ہی کمال طرح سے ہوا۔ حیران اور ششدر کر کے رکھ دیا بوزداد کی اس گیم نے بالکل غیر متوقع موقع پر غدار سے کام بھی کروایا اور پھر سامنے بھی لایا گیا۔ یہاں اہم ترین سوال یہ ہے کہ بہادر نے یہ غداری کیوں کی ہے؟ ہمارے خیال میں یہ جواب زیادہ مشکل نہیں ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ بہادر کزل قبیلے میں عمر سردار کے بعد اہم ترین سردار تھا، مگر عمر سردار نے ہر اہم موقع اور خدمت کے لیے ہمیشہ مالہون کو ہی آگے رکھا۔ نتیجے کے طور پر غصے اور حسد کی آگ نے اسے اندھا کر دیا اور وہ دشمن بن گیا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا بہادر ایک بار پھر کامیاب ہو جائے گا یا اس بار ناکامی اس کا مقدر ٹھہرے گی؟ ہمارا خیال ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب عثمان کی کوسس کے ہر قدم پر گہری نظر ہے اور سپاہی بھی متعین کیے جا چکے ہیں۔ عثمان گندوز کے ذمے لگا چکا ہے کہ کوسس کے آس پاس کوئی جاسوس بھی متعین کر دیا جائے۔ فی الحال جاسوس تو متعین نہیں ہوا، البتہ عثمان کے نظر رکھنے کی وجہ سے بہادر ان کی نظروں میں ضرور آ سکتا ہے اور پھر عین موقع پر پکڑا بھی جا سکتا ہے۔ بہادر پہلے کارایل کو مار چکا ہے اور پادری کی خبر بھی کوسس تک پہنچا چکا ہے، اور اس کے اتنے کارنامے کافی ہیں۔ دوسرا یہ کہ پادری کا کام ابھی ختم نہیں ہوا، یعنی عثمان نے جس مقصد کے لیے اسے اٹھایا اور اپنے پاس رکھا اور اس کا اعتماد جیتنا چاہا، وہ مقصد ابھی پورا نہیں ہوا، لہٰذا اسے ابھی مرنا اس کا مشکل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عثمان بہادر کو تو پکڑ لے، ساتھ ہی ساتھ پادری کے مر جانے کا ڈرامہ بھی کیا جائے تاکہ وہ محفوظ ہو سکے، جبکہ بہادر کو کوسس کے خلاف استعمال کیا جائے اور اس تک اپنی مرضی کے مطابق غلط معلومات پہنچائی جائیں۔ اور پادری مر بھی سکتا ہے، اگرچہ عثمان کا کام مکمل نہیں ہوا، مگر عثمان کے ہاتھ اس مقصد سے بھی زیادہ اہم چیز لگ چکی ہے، یعنی امانت، لہٰذا اب پادری کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اور اب آج کی آخری چیز رہ جاتی ہے دشمنوں کا اتحاد اور ساتھ میں عثمان کا ترک سرداروں کے ساتھ اتحاد۔ دشمن دیکھ چکے ہیں کہ وہ اکیلے لڑ کر کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ کوسس اپنی پوری کوششیں کر چکا ہے، روگاتوس بھی اپنے دماغ کی ساری طاقتیں استعمال کر چکا ہے، مگر پادری کو حاصل کر کے بھی خالی ہاتھ رہے ہیں، لہٰذا اب اتحاد کیے جانا ضروری ہے۔ مگر یہ طے ہے کہ یہ اتحاد مکمل طور پر کام نہیں آئے گا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ایک دوسرے سے بدگمانی، جو سب نے ایک دوسرے سے پال رکھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سب کا نقصان بھی سب کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ دوسری طرف عثمان کو بھی اس اتحاد کی طاقت کا اندازہ ہے، لہٰذا اس نے بھی ترک قبائل کے سربراہان بلا بھیجے ہیں، جن میں ترگت بھی شامل ہے۔ کہانی دلچسپ موڑ لے رہی ہے، ظاہر ہے کہ اتحاد تو ہو ہی جائے گا، مگر جیسا کہ ترگت بے کی بات سے ظاہر ہے کہ وہ اس اتحاد کو عثمان کی سربراہی کے تناظر میں دیکھ رہا ہے، اور غالباً خود بھی دل میں سربراہی کا جذبہ پالے بیٹھا ہے، لہٰذا اس اتحاد میں کسی نہ کسی مقام پر ترگت بے اپنی مرضی کا قدم اٹھا سکتا ہے، جو ترکمانوں کے لیے نقصان کا سبب بھی ہوگا۔ اس سے پہلے ترگت کی رہائی کے بعد عثمان نے کہا
کہ ذرا آگ ٹھنڈی ہو جائے تو اتحاد کریں گے، لیکن ہمارا نہیں خیال کہ یہ آگ جلد ٹھنڈی ہونے والی ہے، ابھی اس میں کافی وقت لگنا ہے اور تربت بے مزید جوہر سامنے لانے والے ہیں۔ بہرحال دونوں طرف اتحاد وجود میں آ چکا ہے اور امید ہے کہ کہانی میں مزید تیزی آئے گی اور جوش بھرا جائے گا اور ناظرین کی دلچسپی حاصل کرنے کا سامان بھی کیا جائے گا۔ آخر میں ریٹنگ کی بات رہ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، ریٹنگ اور قسط کے حوالے سے تجزیہ کل یا پرسوں کی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے گا۔